وہی فرق ہوتا ہے جو اصول اور فرع میں ہوتا ہے. اور آسان کرتے ہیں بات کو. دین ہوتا ہے عقیدہ، شریعت ہوتی ہے عمل. بسم اللہ. بھئی یہ اصول اور فروع کا فرق کیا ہے؟ یعنی کہ دین ہے عقیدہ، شریعت ہوتی ہے عمل. اب تمہارے اصول میں کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت. اب میں امامت کو ذرا ایک لمحے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، توجہ ہے بھائی. تمہارے دین میں کیا ہے؟ اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، قیامت. ایک لمحے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، توجہ رکھنا تاکہ بات تمہاری سمجھ میں آ سکے. اچھا یہ ٹھہرے تمہارے اصول دین، اور تمہارے فروعات میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، نہی عن المنکر ہے، امر بالمعروف ہے، تولا ہے، تبرع ہے. توجہ ہے. یعنی یہ فرق ہے تمہارے اصول اور فروع کا. میں نے کہا دین ہوتا ہے عقیدہ، شریعت ہوتی ہے عمل. یعنی دین میں کیا ہے؟ اللہ. شریعت میں کیا ہے؟ نماز. سبحان اللہ. توجہ، میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں. ابھی آخری گفتگو ہے، تمہیں سمجھاؤں گا کہ طاقت کیا ہے، مسایہ بلغ کی طاقت کیا ہے. بھائی دیکھیے، کوئی بات توجہ میں ادھر رکھیے. دیکھیے اب تمہارے اصول میں کیا ہے؟ توحید، نبوت، عدل، قیامت. اور دوسری طرف کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ. توجہ ہے ماشاءاللہ. دیکھیے اللہ نے یہ جو اصول ہیں وہ ہیں عقیدہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے، عمل نہیں. سبحان اللہ. کیا بات. بھائی دوسری طرف کیا ہے؟ نماز. بھائی نماز عمل ہے، صرف عقیدہ نہیں، پڑھنی پڑتی ہے، اس میں بھی عمل ہے. توجہ ہے. اچھا بھائی اس کے بعد عدل ہے، اللہ عادل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ روزہ، وہ رکھ کے دکھانا پڑے گا چونکہ عمل ہے. اچھا بھائی ادھر اصول میں کیا ہے؟ عقیدے میں کیا ہے؟ نبوت، محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ادھر کیا ہے؟ زکوٰۃ، یہ عمل ہے، دے کے دکھانی پڑتی ہے. یعنی اصول میں ہے عقیدہ، شریعت میں ہے عمل. لفظ بدل دوں، دین ہے عقیدہ، سبحان اللہ. شریعت ہے عمل. اب یہ دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی اللہ سزا دے گا، آپ نے واجب چھوڑا. توجہ ہے. اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا اللہ سزا دے گا، آپ نے واجب چھوڑا. توجہ ہے. اگر آپ سے نماز رہ گئی سزا تو دے گا لیکن کافر نہیں کہے گا. سزا دے دے. عمل کی سزا ہے یا جزا ہے، ایسا ہی ہے نا. کافر نہیں کہے گا. یعنی نماز اگر کہیں رہ گئی تو سزا، اور اگر لا الہ الا اللہ چھوٹ گیا کافر. ماشاءاللہ. اگر لا الہ الا اللہ رہ گیا کافر. اگر روزہ نہیں رکھ سکے سزا، اور اگر اللہ کو عادل نہ مانا کفر. اگر زکوٰۃ نہ دی سزا، اور اگر اس کی قیامت کا انکار کر دیا کفر. توجہ ہے. یعنی اگر دین میں سے کچھ چھوڑ دیا تو کفر، اور اگر شریعت میں سے کچھ رہ گیا تو سزا. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی کی امامت شریعت میں ہے کہ دین میں ہے. دیکھو آج فیصلہ کن گفتگو ہے، توجہ ہاتھ چاہیے مجھے تمہاری. بھائی دیکھنا یہ ہے کہ علی کی امامت دین میں ہے کہ شریعت میں ہے. ابھی بتاتا ہوں کہاں ہے. ادھر جب اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا،
سے کچھ چھوڑ دیا کیا بات جو ہے سارے صاحبان اگر دین میں سے کچھ رہ گیا تو کفر ہے. اللہ یا اللہ مجھے اب طاقت دے, پورا ساتھ نہیں دے رہا یہ. اگر دین میں سے کچھ رہ گیا تو کفر. توجہات چاہیے آصف جوہری کو. اگر دین میں سے کچھ رہ گیا تو کفر ہو گیا, کفر. ہم وال چاکنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ دیواروں پہ لکھتے رہے کافر کافر فلاں کافر. نہیں, ہم فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں قرآن کی روشنی میں کون کافر. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا آصف جوہری آپ سے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جو ہے سارے صاحبان فکر کے, ہم کوئی وال چاکنگ کرنے والے لوگ ہیں نہیں, قرآن سے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین مکمل کیا. علی ہے دین میں, شریعت میں نہیں. پروردگار اگر آپ میرے مولا کی ولایت کو شریعت میں رکھ بھی دیتے تو کیا چینج آ جاتا ہے؟ بتاؤ کیا چینج آ جاتا ہے؟ پھر دعا لینا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. اب میں بتاؤں کیا چینج آتا اگر علی کی مولایت کو وہ رکھتا شریعت میں تو کیا ہوتا. دیکھیے اگر آپ نے نماز پڑھی, آپ سے روزہ نہیں رکھ دیا تو کیا اللہ نماز کا اجر چھین لے گا؟ نماز کی جزا دے دے گا, روزے کی سزا دے دے گا. ایسے ہی ہوگا. اچھا اگر آپ نے نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, توجہ, آپ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج پہ نہیں جا سکے تو کیا نماز اور روزے کا اثر گیا؟ نہیں, اس کی جزا دے دے گا نا. یعنی شریعت میں کچھ عوامل ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی کیے جائیں تو بچت ہو سکتی ہے, پھر سزا ملے گی. اگر علی کی ولایت کو رکھتا شریعت میں تو ہمارے کچھ دوست کہتے کہ نماز پڑھتے جاؤ, زکات دیتے جاؤ, روزہ رکھتے جاؤ, اسے ولی نہ بھی مانا تو باقی چیزوں کا تو ثواب مل جائے گا. اس نے اسے دین میں رکھ کے بتایا, اگر اسے نہ مانا نماز منہ پہ, روزے منہ پہ, حج منہ پہ. جو ہے اس نے فورس کیا انسان کو علی کو ماننے پر. اب اس فورس کو سمجھ آیا. میں نے کبھی پوری آیت تلاوت کی تھی تمہارے سامنے سرنامہ سخن میں, دین اور شریعت کیا ہے, لیکن یہ جملہ لیتے ہیں کتنی شریعتیں آئیں؟ 5 شریعتیں کتنی آئیں؟ 5. توجہ میرے دوستوں, مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے تمہارے سامنے. دیکھیے اگر کوئی شریعت نوح علیہ السلام میں زندہ تھا تو وہ شریعت نوح پہ عمل کرتا کرتا مر جاتا تو وہ جنتی تھا, کیونکہ پیغام تو ایک ہے نا ذات کے ساتھ. اگر وہ شریعت نوح پہ عمل کرتا کرتا مر جاتا اللہ اسے وہاں جنت دے دیتا, کیونکہ وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے. فرض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے, اللہ نے اس شخص کو لمبی زندگی دی اور وہ پہنچا شریعت ابراہیم علیہ السلام. اب اسے چاہیے کہ وہ شریعت جو منسوخ ہو گئی ہے اسے چھوڑ دے اور شریعت ابراہیم پہ عمل کرے, جنت تب ملے گی. توجہ, شریعت نوح کو چھوڑے, شریعت ابراہیم پہ عمل کرے, جنت تب ملے گی. اگر شریعت ابراہیم پہ عمل کرتا کرتا مر جاتا تو جنت ہی تھا. اچھا اللہ نے اور لمبی زندگی دی, وہ شریعت موسیٰ تک پہنچا. اب اس پہ واجب ہے کہ پچھلی دونوں شریعتیں چھوڑ دے
شریعت موسیٰ علیہ السلام پہ عمل کرے، ایسا ہی ہے نا، پھر جنت ملے گی۔ اگر وہ شریعت موسیٰ پہ عمل کرتا کرتا مر جاتا تو جنت ہی تھا۔ ابھی عمل کر رہا تھا کہ شریعت عیسیٰ آ گئی، اب اس پہ واجب ہے کہ منسوخ شدہ شریعتیں چھوڑے، شریعت عیسیٰ پہ عمل کرے اگر جنت چاہیے۔ اچھا بھائی توجہ، اب وہ اگر شریعت عیسیٰ پہ عمل کرتا کرتا مر جاتا تو وہ جنت ہی تھا، کیا کرے؟ شریعت محمد مصطفیٰ آ گئی۔ یا اللہ، اب ہر انسان پہ واجب ہے کہ شریعت محمد مصطفیٰ پہ عمل کرے جنت کے لیے۔ اگر وہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی عمل کرتا کرتا مر جاتا اس دور تک تو وہ جنت ہی تھا، اب اسے اس دور میں ہے اگر وہ زندہ تو اسے شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عمل کرنا پڑے گا۔ یہ تھی شریعتوں کی ترقی۔ اب دور محمد مصطفیٰ آ گیا، اب ہونے لگی احکامات کی ترقی۔ شریعت محمدی آئی، شریعت محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد عربی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، پہلا پیغام ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہتے کہتے مر جاتے تو جنتی تھے۔ حکم آ گیا اب محمد الرسول اللہ کو بھی مانو، اس کو شامل کرو ایمان کے کلمے میں۔ کلمہ بتدریج آیا نا، توجہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتے کہتے مر جاتے جنت مل جاتی۔ بھائی محمد الرسول اللہ کہو جنت لے لو۔ لوگوں نے ابھی دونوں عمل کیے ہی تھے کہ حکم آ گیا نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، توجہ میرے دوستوں، فیصلہ کن باتیں ہیں اور گفتگو کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ توجہ، ابھی لوگ توجہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے، حکم آ گیا نماز پڑھو جنت لے لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے کہتے مر جاتے تو جنتی تھے، اب حکم آ گیا نماز پڑھو۔ اب پڑھ رہے ہیں نماز دور پیغمبر میں اور آج تک دنیا پڑھ رہی ہے۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتے تو جنتی تھے، حکم آ گیا روزہ رکھو۔ بھئی جنت مہنگی ہو رہی ہے، ذرا تھوڑا سا سفر کیجئے گا میرے ساتھ، توجہ رکھنا۔ بھئی ابھی لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ کہا، نماز پڑھی، اس کے بعد حکم آ گیا روزہ بھی رکھو جنت لے لو۔ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، جنت مل رہی تھی۔ ابھی کر رہے تھے کہ حکم آ گیا کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج پہ بھی جاؤ۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتے تو جنت ہی تھے، روزہ رکھتے رکھتے مر جاتے جنت ہی تھے، حج کرتے کرتے مر جاتے جنت ہی تھے۔ لیکن کروں تو کیا کروں؟ پیغمبر اسلام دنیا سے جانے لگے، حکم آ گیا علی کو مولا مانو۔ سارا کچھ کر رہی تھی امت محمدی کہ حکم آ گیا علی کو مولا مانو۔ اب اگر کسی کا دل نہیں چاہتا کہ علی کو مولا مانے اور جنت میں بھی جانا چاہتا ہے، اس کا واحد حل یہ تھا کہ وہ قدیر سے پہلے پہلے مر جانا۔ سارے صاحب اللہ ہے فورس کیو، اس نے تمہیں فورس کیا اس کو ماننے کی۔ اب سمجھ میں آیا علی کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے نا علی علیہ السلام کی ذات۔ ہر وہ انسان جو جنت کی خواہش رکھتا ہے اسے چاہیے کہ علی کو مانے۔ یہ ساری دنیا ہے تو جنت کی طلبگاری نا، ساری دنیا جنت کی طلبگار چاہ رہے جنت میں جانا۔ آپ کو جنت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، آپ کو یہ ڈھونڈنا چاہیے جنت ہے کس کی۔ جن کی ہے اگر ان سے روابط اچھے ہو جائے کیا مشکل ہے جنت میں جانا۔
جو ہے نا، اور ڈھونڈ بہت زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر ہمارے شیعہ سنی دوستوں میں سے ہر ایک نے بتایا وہ کون ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور سیدہ کے لیے کیا کہا؟ خاتون جنت ہے. جتنی جنتی عورتیں ہیں ان کی سردار سیدہ ہیں. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے باقی رہ گئے علی. علی کا کیا مقام ہے؟ بھائی علی کا مقام بتاؤں. یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی تم جنت دوزخ بانٹنے والا ہے. جو ہے حسن اور حسین سرداران جنت، سیدہ عورتوں کی سردار. علی تقسیم کرنے والے، محمد مصطفیٰ شافی معاشر یعنی معاشر میں شفاعت کرنے والے. یہ پانچوں کے درجے بتا رہا ہوں. یعنی ساری جنت تو ان کے گرد گھوم رہی ہے. آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ نہیں میں نے کہا فیصلہ کن بات ہے یہ جنت کے متلاشی لوگوں کے لیے. پوری توجہ بھائی دیکھیے. اور پوری حدیث جانتے ہو کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما افضلہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور جو باپ ہے ان سے افضل ہے. اللہ جانے علی کا کیا مقام ہے. درود پڑھیے. بس میں دیر تک رحمت سماعت نہیں دینا چاہتا اور میں سارے دوستوں سے ملتمس ہوں جتنے بھی لوگ تشریف فرمائیں خصوصی دعا میری صحت کے لیے تاکہ پروردگار میرے مومنین کی جو دل سے نکلنے والی دعا ہے اسے قبول و منظور فرمائے. میں جب اگر منظوری ہوئی اگلے سال کی تو یہاں بیٹھوں تو ایک انرجیٹک طریقے سے بیٹھوں گا. بلند ترین صلوات پڑھیں. اور ہدیہ کیجیے سارے. بھئی یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، باپ ان سے بھی افضل ہے. اب میں تمہارے سامنے حدیث کا ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار. یہ تو نہیں کہا پیغمبر نے کہ یہ جنت میں جا کر سردار ہیں. سلامت رہو یار سارے دوست. میں اس سپورٹ سے بولوں گا نہیں جس سپورٹ سے آپ نے سننا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ جنت میں جا کے سردار ہیں. نہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی فیصلہ تو اسی دنیا میں ہو جائے گا. جو بھی انہیں سردار مانتا ہوگا بس وہی جنتی ہوگا. جو ہے جو بھی انہیں سردار مانتا ہوگا وہ. اور بیوی کے لیے کیا کہا؟ جتنی جنتی عورتیں ہیں ان کی سردار. اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی بھی عورت کنیزی کا دعویٰ کر کے تو جنت میں جا سکتی ہے، سیدہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں جا سکتے. جو ہے یا سارے صاحبان فکر کی جو وجہ بھائی محمد عربی یہی کہنا چاہ رہے تھے نا کہ اس بی بی کی کنیزی کا دعویٰ کر کے تو جایا جا سکتا
سکتا ہے، بے شک سبحان اللہ. جھگڑا کر کے نہیں جا سکتے. آپ توجہ ہے؟ اچھا نہیں، نقطہ قابل توجہ. دیکھیے یہ ہیں جوانان جنت کے سردار. تمہارے سلیبس کی کتابوں میں بچوں کو بھی پڑھایا گیا. اب نے ان میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. تمہارے سلیبس میں بچوں کو بھی پڑھایا گیا کہ پیغمبر اسلام نے کبھی کبھی تبسم فرمائی. کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھے گئے کہ ایک بوڑھی عورت آئی رسول خدا کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. آپ نے کہا نہیں، بوڑھے نہیں جنت میں جا سکتے. توجہ ہے؟ کہا نہیں، بوڑھے جنت میں نہیں جا سکتے. وہ بڑھیا آزردہ ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جا سکتی. تو آپ نے کہا تو ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. وہ بڑھیا اور پریشان ہو گئی. جب اس کی پریشانی کو دیکھا تو آپ مسکرائے. فرمایا جنت میں ہر کوئی جوان ہو کر جائے گا. آپ نے جملے کی طاقت کو محسوس ہی نہیں کیا. جنت میں ہر کوئی جوان ہو کر جائے گا. اور حسنین ہیں جوانان جنت کے سردار. اگر آدم جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے. اگر نوح جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے. اگر ابراہیم جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے. حسنین ہے وہاں سردار. یار آپ محسوس ہی نہیں کر رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی آپ سمجھ میں آیا جنت کہتے کسے ہے؟ جہاں 1,23,999 نبی ریت بن جائے اور یہ دونوں بھائی حاکم بن جائے، اس جگہ کو جنت کہا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ حسنین شریف؟ لوگ ویسے کہتے ہیں کہ علی افضل ہیں یا نہیں انبیاء سے، جن کے بیٹے وہاں سردار ہوں اور انبیاء ریت ہوں. اور حضور خدا کا رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. اگر انبیاء کے حاکم بیٹے ہیں تو باپ کیا ہے؟ اللہ. باپ ہے قصیب النار والجنہ، جنت دوزخ بانٹنے والے. ابھی تو دنیا جنت میں نہیں گئی، پہلے تو بٹوارا ہوگا نا وہاں. جو ہے حسنین کی سرداری تو بعد میں نصیب ہوگی نا، پہلے بٹوارا ہوگا. پہلے تقسیم ہوگی تو کوئی جائے گا، پہلے بٹوارا. اور وہ کون کریں گے؟ یا رسول اللہ جنت تیرے خدا کی، یا اللہ تیری جنت تو بانٹ دے. خود نہیں بانٹنی تو اپنے نبی سے بٹوا دے. یہ تقسیم کے لیے علی ہی کیوں چنے؟ بھائی جنت لینی ہے تو علی بڑا ضروری ہے. توجہ رکھنا یار، مجھے کچھ عرض کرنا ہے. بھائی علی ہی کیوں چنے تقسیم کے لیے؟ بتاؤں بھائی وہ ذات ہے رب العالمین. کہنے لگا آصف میں ہوں رب العالمین. کوئی مجھے گاڈ کہہ کے پکارتا رہا، کوئی مجھے رام کہہ کے پکارتا رہا، کوئی مجھے پرمیشر کہہ کے پکارتا رہا. توجہ ہے سارے صاحبان بیٹھے؟ کوئی مجھے اوتار سمجھتا رہا. جو بھی سمجھتا رہا، بروز حشر گلے کو آ جائے گا گاڈ مجھے دے دے، رام مجھے دے دے. تجھے یاد تو کرتا رہا چاہے نام کوئی بھی رکھا. میں ہوں رب العالمین اس لیے نہیں بانٹی. میرے گلے کو آئیں گے سارے. پروردگار اپنے نبی سے بٹوا دے، کہنے لگا میں ہوں رب العالمین اور یہ ہے رحمت للعالمین. میں ہوں رب العالمین اور یہ ہے رحمت للعالمین. تمام فرقے اس کے گلے کو آئیں گے. یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. جو یا نہیں کہنا پسند کرتے وہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. توجہ ہے؟ وہ بھی کہہ دیں گے یا رسول اللہ دے دیجئے. تو یہ ہے رحمت للعالمین.
تو عاصم نے ایک ایسے کو چنا خود نہیں باتی، نبی سے بھی نہیں بٹوایا، ایک ایسے کو چنا جہاں کافر تو کافر، منافق بھی جاتا ہوا بہت گھبراتا ہے۔ ایسے کو چنا اور اس سے بٹوایا۔ اگر کوئی جنت کا متلاشی ہے تو میرے بھائی علی کے در پہ آئے، علی بہت سے گزرے۔ پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا تھا سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام سے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی۔ جب سب کو بھائی بھائی بنا رہے تھے نا محمد مصطفیٰ، یاد ہے نا واقعہ، تو یاد ہے نا؟ بلکہ مولانا شبلی نعمانی نے تو بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ رسول خدا کا اخوت قائم کرنا بھی ایک معجزہ، جس کی طبیعت جس سے ملتی تھی نا اس کو اس کا بھائی بنایا ہے۔ جملہ تو میں کہہ گیا، جس کی طبیعت جس کے ساتھ ملتی تھی اس کو اس کا بھائی بنایا نبی نے۔ مہاجر و انصار میں جب اخوت قائم کر چکا، علی اکیلے کھڑے ہیں، کہا یا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ کہا علی خود فیصلہ کیجئے، ان سب میں کوئی ایسا ہے جس سے تو میچ کرتا ہو؟ جو ہے یا بھائی کوئی ایسا ہے جس سے تیری طبیعت ملتی ہو؟ ہاں علی قریب آ، علی قریب آئے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ علی فخر کے ساتھ کبھی کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہے، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد کا بھائی۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد کا بھائی ہوں۔ لیکن اب بڑی عجیب و غریب حدیث ہے کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ دنیا کی اخوت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ آخرت میں بھائی کیسا بھائی؟ توجہ۔ اور ہمارے سارے مسالک نے لکھا کہ جب حشر کا میدان ہوگا نا تو نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ انسان اپنے رشتوں کو نہیں پہچانے گا، یعنی آخرت میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ توجہ ہے؟ محمد عربی کہہ رہے تو دنیا میں بھی میرا بھائی، زبان محمد کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں تو رشتے پہچانے نہیں آئیں گے، لیکن زبان محمد کہہ رہی ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو بھائی بھائی بنایا تھا، ان کو کیوں بنایا جانتے ہو؟ کیونکہ مہاجرین نئے نئے ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے مکے میں، تو جب بھائی بھائی بنا دیا تو کہا جس طرح دوسرے بھائی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے جائیداد میں، اس طرح تمہارے مال میں بھی تمہارے بھائی اختیار رکھتے ہیں، اب وہ تمہارے حصے دار ہیں۔ توجہ۔ اب اگر وہ آپس میں ہر چیز پہ حق رکھتے ہیں ایک دوسرے پہ، علی اور محمد ہیں بھائی بھائی۔ زبان پہ ہے کہے بغیر رہوں گا۔ ایک اخوت قائم کی ہے محمد مصطفیٰ نے اپنی اور علی۔ یہ جملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ علی و محمد بھائی بھائی، لیکن ہم نے دیواروں پہ بھی لکھا دیکھا کچھ نام، علی اور فلاں بھائی بھائی۔ آپ نے بھی لکھا دیکھا ہے، فیصلہ کرنے لگا ہوں، یہ فیصلہ
سن کے جاؤ گے تو بڑا یاد رکھو گے. توجہ ہے. ہم نے دیواروں پہ بھی لکھا دیکھا, ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی لکھا دیکھا, علی اور فلان بھائی بھائی. توجہ, علی اور فلان بالکل ایسا ہی ہے جس کا بھی نام آگے لکھا ہوا ہے. علی اور فلان بھائی بھائی, یہ جملہ ٹھیک ہے, لیکن جانتے ہو یہ بھائی بھائی کیسے ہیں؟ جیسے حابیل اور قابیل بھائی بھائی. اس جملے پہ بھی اعتراض نہ کیا کرو. ہاں بھائی بھائی, لیکن بالکل ویسے بھائی بھائی جیسے حاضر کا بھی بھائی. لیکن علی کس کے بھائی؟ محمد مصطفیٰ کے بھائی. یا علی انت اقی فی الدنیا والآخرہ. دلوں کے قریب ہو گیا مصائب کے جملوں پہ, کیونکہ سرکار بادشاہ شہنشاہ کا جنم سے بڑھ رہا ہے ہماری طرف, اس لیے میں قریب ہو رہا ہوں. لیکن جملہ کہنا بہت ضروری ہے. بھائی بھائی اس لیے بنایا تھا کہ آپس میں حصے دار بن گئے مال کے. یا رسول اللہ, آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا اور وہ مال کے بھی حصے دار بن گئے. توجہ, اب جو علی کو بھائی بھائی بنایا, اپنا بھائی بنایا, تو پھر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اصل وجہ یہ ہے علی کو دنیا میں بھی بھائی بنایا, آخرت میں بھی بھائی بنایا. دنیا میں یہ وراثت کا حصے دار ہے, آخرت میں شفاعت کا حصے دار ہے. یاد رکھیے گا اس عشرے کے اس پیغام کو, ہم نے علی کو عقیدت سے نہیں حقیقت سے مانا ہے. علی ہماری ضرورت ہے, ہماری ہی نہیں. علی اسلام کی ضرورت ہے, علی صاحبان ایمان کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے زور دیا تھا غدیر میں اس پیغام کو. صاحب سے پہلے ایک دعا ہے کسی صاحب میں, کے لیے دعا ہے کہ مان کا نام ہے عباس. اجرکم اللہ جیو ہائے کرنے والے. کربلا کے مان کا نام تھا عباس. شہزادی زینب کے مان کا نام عباس, حسین کے مان کا نام عباس, سکینہ کے مان کا نام عباس. سارا قافلہ جس پہ مان کرے وہ تھا عباس. نام ایسا کہ مولا عباس, غلامی ایسی کہ ساری زندگی حسین کو آقا کہا. غلامی ایسی کر کے دکھائی کہ ساری زندگی حسین کو آقا کہا. اگر حسین کہیں عباس قافلہ تیار کر لو, جی آقا. حسین کہیں کہ عباس ناکے لے آؤ, جی آقا. ناکوں پہ پانی سوار کروا دو, جی آقا. قافلے کو عباس روانہ کرو, جی آقا. جب بھی پکارا حسین تو کہتے تھے جی آقا. کبھی نہیں کہا کہ کیوں آقا, کبھی نہیں کہا عباس نے کہ کیوں آقا. بتاؤں پہلی مرتبہ کب کہا؟ جب عباس اجازت لینے گئے نا, کہنے لگے مولا مجھے اجازت دے, اب میں بھی میدان میں جاؤں. کہا تجھے اجازت ابھی نہیں ملے گی عباس. کہنے لگے کیوں آقا؟ یہ عباس کی زندگی کا پہلا کیوں تھا کہ کیوں آقا. امام حسین نے کہا عباس تو میری فوجوں کا علم بردار ہے,
تو تو میرا علمدار ہے عباس، تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا اب وہ فوج ہی کہاں رہ گئی جس کا عباس علمدار تھا۔ فوجیو سلامت رہو رضادارو، بس میرے سینے میں جتنی طاقت ہے مجھ سے عباس وصول کرتے جانا، نہیں اجازت ملی۔ عباس باہر آئے خیمے سے، عباس کی نگاہ پڑی سکینہ پہ۔ جب بی بی سکینہ پہ نگاہ پڑی تو جملہ کہوں، مشکل کشا کی پوتی نے باب الحوائج کی مشکل کو آسان کر دیا۔ مشکل کشا کی پوتی نے باب الحوائج کی مشکل کو آسان کیا۔ کہنے لگے سکینہ تو چاہتی ہے کہ تیرا بھائی اصغر پانی پیے؟ چچا میں چاہتی ہوں علی اصغر پانی پیے۔ کہا پھر ایک کام کر، مجھے اپنے بابا سے اجازت دے۔ اب سکینہ کا ہاتھ تھاما اور چلے پھر حسین کے خیمے میں۔ جب حسین کے خیمے میں آئے، حسین نے ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کی طرف دیکھا، دونوں سے ایک ایک جملہ کہا۔ جانتے ہو وہ جملہ کیا کہا؟ کہنے لگے میں سمجھ گیا عباس کہ تو سکینہ کو کیوں لے کے آیا، میں سمجھ گیا عباس کہ تو سکینہ کو کیوں لے کے آیا، لیکن ایک جملہ بی بی سکینہ سے کہا، سکینہ اب تو چچا کو اجازت دلوانے لائی ہے نا، لیکن جب تماچے مارے جائیں گے، گوشوارے چھینے جائیں گے تو مجھے آواز نہیں دے گی، فرات کی طرف منہ کر کے کہے گی اے چچا عباس۔ فرات کی طرف منہ کر کے کہے گی اے چچا عباس میری مدد۔ اجازت تو دیتا ہوں سکینہ، اجازت ملی جناب عباس۔ جملہ سن، جب اجازت ہے ٹھہر، جب اجازت مل گئی نا جناب عباس، جناب عباس ایک مشکیزہ لائے، کہا سکینہ یہ اپنے چچا کی گردن میں ڈالنا۔ عباس دراز قد ہے نا، اللہ جانے آقا زادی سمجھ کے سکینہ کے آگے جھکا، بی بی نے وہ مشکیزہ جناب عباس کے گلے میں ڈالا، اسی لیے اسے سکائے سکینہ کہتے ہیں، چونکہ وہ مشکیزہ بی بی نے گلے میں ڈالا تھا عباس کے، گلے میں ڈالا نا جب مشکیزہ، اور عباس کا گھوڑا جانے لگا تو بی بی سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا میرے پاس آؤ، تم پانی پینا چاہتے ہو نا، وہ دیکھو میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، آؤ۔ جب وہ واپس آیا میں تمہیں جام بھر بھر کے پانی کے پلاؤں، جب میرا چچا واپس آئے گا نا تو میں تمہیں پانی کے جام بھر بھر کے پلاؤں گی، میرے قریب آؤ۔ بی بی نے بچوں کو اکٹھا کیا، ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ جناب سکینہ کھڑی ہو گئی، 7 بنی ہاشم کے چھوٹے بچے کھڑے ہو گئے، جناب عباس کا گھوڑا جا رہا تھا، بی بی کہہ رہی تھی وہ دیکھو میرے چچا کا گھوڑا جا رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا گھوڑا نظر آنا بند ہو رہا ہے، وہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا چچا فرات کے کنارے پہ پہنچ گیا، دیکھو ابھی عباس نظر نہیں آ رہے تھے۔ بی بی نے کہا مجھے لگتا ہے میرے چچا نے مشکیزے کو بھر لیا۔ جب گھوڑا نظر آنا شروع ہوا کہنے لگی وہ دیکھو میرا چچا پانی لے کے آ گیا، تھوڑا سا گھوڑا آگے آیا کہ علم نے لڑکھڑانا شروع کیا، عباس کا ایک بازو گرا، عباس کا دوسرا بازو گرا، جب علم لڑکھڑاتا ہوا دیکھا کہنے لگی بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا دیکھنا ہے، مجھے چچا دکھائی نہیں دے رہے گھوڑے سے، میرے چچا کا علم لڑکھڑا رہا ہے بابا۔ بس عباس کے بازو گرے، عباس زین سے زمین پہ آ گیا،
میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ عباس زمین سے زمین پہ گرے، اب جب کربلا کا مان گرا نا زمین پہ، کربلا کا مان گرا نا جب زمین پہ، جملہ بدل کے کہوں زینب کا برقع گرا زمین پہ، بیویوں کا برقع گرا زمین پہ، بیویوں کا پردہ گرا زمین پہ، آسمان گرا زمین پہ۔ جب عباس ایک مرتبہ گرے، اب وہ پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئی، کسی نے تیر مارا عباس کی طرف، ایک تیر ایسا لگا کہ عباس کی آنکھ میں ایک تیر عباس کی آنکھ تک آیا، آنکھ میں تیر لگا، جری ہے نا عباس، اللہ جانے کس طرح پڑا رہا میرا عباس۔ عزادارو تم نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ عباس کا سر نیزے پہ ٹھہرتا نہیں تھا، سنا ہے نا جملہ؟ خدا کی قسم، اور ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ جب بیوی کا سر برہنہ نظر آتا تھا تب گرتا تھا۔ خدا کی قسم وجہ کوئی اور ہے، کیونکہ غیرت تو اتنی حسین کو بھی ہے، غیرت تو اتنی اکبر کو بھی ہے، لیکن یہ عباس کا سر کیوں بار بار گرتا ہے؟ جب عباس زید سے زمین پہ گر چکے تھے، ایک لعین آیا، اس نے گرز کا ایک وار کیا، عباس کے سر میں لگا، اس کے بعد عباس کا سر اس قابل نہ رہا کہ وہ نیزے پہ ٹھہرا کرے۔ عباس کے سر کی حالت وہ نہ تھی کہ وہ دیر دیر تک نیزے پہ ٹھہرتا۔ اجرکم اللہ، اور عزادارے سمجھو میرے جملے کو، عباس کا سر نیزے پہ نہ ٹھہرتا، بس ادھر عباس زمین پہ گرے، ادھر حسین کی کمر میں خم آیا، عباس کی کمر جھک گئی۔ عباس لائے تو کیسے لائے غازی کو؟ اجرکم اللہ، بس دو جملے سماعت کرو، کیسے لائے غازی کو؟ بس اللہ جانے کیسے پہنچا بھائی کے پاس۔ عباس کا سر اٹھا کر اپنے بازو پہ رکھا، کہا میرے بھائی عباس، تو میرا مان تھا، اور میرے زور کمر عباس، اور میری کمر کا زور عباس۔ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ کہنے لگے بھیا میرا ایک کام تو کیجئے، میں آخری مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے کہا میرے بھائی دیکھ، کہا مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا، ایک کام کیجئے، یہ تیر جو میری آنکھ میں پیوست ہے ذرا اسے نکال دیجئے۔ ہائے رے حسین تیرا کڑا چلا، کیسے عباس کا تیر نکالا ہوگا؟ اجرکم اللہ، بس تو نے کیسے تیر نکالا ہوگا؟ وقت پلٹا، میں آخری جملوں کے قریب آ گیا، وقت پلٹا، قیدوں سے رہائی ہوئی، بشیر مہاری آیا مدینہ، آ کے اعلان کرنے لگا قد قتل الحسین فی العراق، عراق میں حسین مارا گیا، عراق میں حسین مارا گیا۔ جناب ام البنین کے کانوں میں یہ آواز پڑی، عباس کی ماں کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، اس آواز کا تعاقب کرتی ہوئی ضعیفہ ہو گئی تھی بی بی، اس آواز کا تعاقب کرتی ہوئی بشیر تک پہنچی، کہنے لگی بشیر کون سا حسین مارا گیا؟ اجرکم اللہ، کہنے لگی بشیر کون سا حسین مارا گیا؟ کہنے لگا بی بی فاطمہ کا لال حسین مارا گیا۔ کہنے لگی فاطمہ کا بیٹا حسین مارا گیا؟ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس مارا گیا، عباس مارا گیا،
بتا سکتا ہے عباس کیسے مارا گیا؟ کب بیوی ایک کام ہوا تھا عباس کے ساتھ، ابھی تک پہچانا نہیں بشیر نے کہ یہ بیوی کون پوچھ رہی ہے، کہنے لگی ایک کام ہوا ہے عباس کے ساتھ۔ عباس کو جب بھیجا تھا نا حسین نے، اسے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس لیے عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ یہی ہوا ہے کربلا میں، پہلے عباس مارا گیا، پھر کہیں حسین مارا گیا۔ جب اس نے کہا نا دونوں بازو کٹ گئے تھے عباس کے، کہا دونوں بازو کٹ گئے تھے عباس کے، اب بیوی نے بین کیا، کہا ہائے رے میرا لال عباس، ہائے رے میرا لال عباس۔ بشیر سے پوچھا بیوی میں نے اتنے مسائل سنائے، تو روئی کیوں نہیں، اب کیوں بین کر رہی ہے؟ کہنے لگی بشیر سوچ رہی ہو جب کوئی بہت جری زمین سے زمین پر